مقبوضہ جموں و کشمیر بھارت کے بدترین فوجی قبضے میں ہے، جہاں عوام شدید مشکلات اور مصائب جھیل رہی ہیں۔ مودی حکومت عالمی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال معمول کے مطابق ہونے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم در حقیقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور علاقے میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت بھی محض ایک دکھاوا ہے، جہاں بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کو سخت ہراساں کرتے ہیں۔ اس وقت کشمیریوں کو اپنے گھروں، زمینوں، ملازمتوں سے محروم کر کے اپنے ہی وطن میں اجنبی بنایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ غیر کشمیریوں کو آباد کر کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی اہلکاروں کی موجودگی سے مقبوضہ کشمیر ایک بڑی کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں شہریوں کو بنیادی انسانی، سماجی، معاشی اور مذہبی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں فوجیوں کی موجودگی سے علاقے میں ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے اور یہ قابض اہلکار قتل و غارت گری، بلا جواز گرفتاریوں اور تشدد میں ملوث ہیں۔ بھارت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ استعماری ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کا مقصد ہی جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا تھا۔ بھارتی استعمار کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے جبر اور کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، تاہم یہ سب انہیں حق خودارادیت کی جدوجہد جاری رکھنے سے ہرگز نہیں روک سکتا۔ بی جے پی نے نفرت کی سیاست کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کو غیر یقینی ایک غیر معمولی صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں ہر طرف چھائی قبرستان جیسی خاموشی کو ہرگز امن کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ صرف اور صرف فوجی طاقت کے بل پر برقرار ہے اور کسی بھی قسم کے نام نہاد ترقیاتی منصوبے یا بے بنیاد بیان بازی کشمیریوں کے آزادی کے جائز مطالبے کو دبا نہیں سکتی اور نہ ہی قیام امن کی آڑ میں خطے کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نام نہاد جمہوری ملک بھارت مقبوضہ علاقے میں عالمی قوانین، اصول اور ضوابط کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔